شرک جس نے کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کر لے۔ مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مختار جان کر اس کو مختار جانے۔ یہ تمام بیماریاں زمانے حال کے بدعتیوں میں موجود ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں۔ محیض یہ ظرف بھی ہے اور مصدر میمی بھی ہے، مراد حالت حیض ہے۔ حیض اگر کہہ دیا جاتا تو اس سے ایک وقت کی حیض کی مذمت ہو جاتی، اور جب ظرف اور مصدر ذکر ہوا تو ہمیشہ کے لیے حیض کا حکم آیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے وہ گندی حالت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پر دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ، آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند کرتے ہیں پاک بازوں کو۔ ربط پہلے فرمائے مشرک اور مشرکہ سے نکاح مت کرو، ان میں اعتقادی نجاست موجود ہے، غلاظت۔ اب فرمایا حائضہ عورت سے قربان مت کرو، جمع مت کرو۔ اگرچہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری بیوی ہے، لیکن یہ حالت گندی ہے۔ حیض جو ایک قدرتی مجبوری ہے، امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، اس کے ساتھ قربان منع ہے۔ جو شرک، جو اسلام اور توحید کی نفی ہے، اس کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح حائضہ اپنی بیوی ہو تب بھی گندی حالت میں اس سے استمتاع منع ہے، اسی طرح مشرک اور مشرکہ اگر اپنے عزیز و قریب ہو تب بھی اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری۔ جیسے کھیتی میں آدمی بیج ڈالتا ہے اور فصل پیدا ہوتی ہے، اس طرح عورتوں کے جمع میں بھی یہ حکمت ہے کہ اللہ نسل کی افزائش فرمائے۔ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری۔ فاتو حرثکم، پس آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جیسے چاہو، رات کو یا دن کو، صبح یا سویرے۔ بیوی ہو اور جگہ کھیتی والی ہو، کوتی والی جگہ نہ ہو، کھیتی والی جگہ ہو۔ روافظ کہتے ہیں انا شئتم، جدھر سے چاہو۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کہا حرث لکم، اور وہ تو موضع الفرث ہے، گوبر کی جگہ ہے، نجاست کی جگہ ہے، وہاں آنا ہی غلاظت کی نشانی ہے کہ طبیعت غلیظ ہے، ایمان سے محرومی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری۔ فاتو حرثکم، آؤ اپنی کھیتی میں، کھیتی میں آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتی سے ملنے لگے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھو، اس کو کھیتی رہنے دو، کوتی نہ بناؤ۔ انا شئتم، جہاں سے چاہو، یعنی جیسے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، آگے بھیجو اپنے لیے، تاکید فرمائی کہ کھیتی میں ملنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تمہیں اولاد دے دے، وہاں سے تو اولاد نہیں نکلتی، وہاں سے تو نجاست نکلتی ہے۔ تو نجس قوم نجس کام میں لگتی ہے، چونکہ عقائد نجس ہے۔ صحابہ کرام جیسے متطہرین کے دشمن ہیں، روز اول سے اللہ نے خلافت پہ ڈالا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مسلمانوں کو۔ ایک رافضی کو سنی سمجھا رہا تھا کہ بیوی سے ملنے کے بھی آداب ہے۔ رافضی نے کہا نہیں، جیسے آدمی گوشت کھائے نا تو تھوڑی دیر کے لیے سبزی کو جی چاہے، اور سبزی بہت دیر تک کھائے تو چٹنی کھانے کو جی جائے۔ اس لیے رافضی نے کہا کہ اس جگہ کو بھی ٹچ کرنا کبھی کبھی خیر ہے۔
اور سنی بڑا قابل تھا، اس نے کہا بہت اچھا، یہ چٹنی والی مثال بہت اچھی سمجھ آ گئی۔ اس نے مرغی کی بھیڑ جو ہے وہ چٹنی کی جگہ رکھی، اور حافظی نے جو اس میں نوالا ڈالا وہ الٹیاں شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کمال ہے، آپ جس چٹنی کے قائل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ غلیظ ہے، یہ تو مرغی کی بیٹ ہے، تم تو انسانی غلاظت کے قائل